میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ یہ مجمع بڑی طلب کے ساتھ، بڑی محبت میں اللہ کے لیے دوڑتا ہوا اپنی راحت، اپنی آسانیاں، اپنی مشغولیات، اپنی مصروفیت اور کاروبار کو چھوڑ کر وہ دنیا کو پیٹ دکھا کر اللہ کی جو دوڑتا ہوا آیا ہے۔ بہت مبارک لوگ، بہت مبارک لوگ، زمین پر اس سے اچھے کوئی لوگ ہے ہی نہیں جو اپنی دنیا کو پیٹ دکھا کر اللہ کی طرف چلے۔ ان کی دل کی دنیا میں اللہ بسے، ان کی اپنی سوچ اور فکر کے اندر آخرت ہے، ان کی ساری زندگی ظاہری اور باطنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل کے لیے کوشاں ہے کہ حضور جیسا کیا، صحابہ نے جیسا کیا، ہم بھی اسی کے طرز پر کریں، ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں۔ وہی اصل دین نہیں ہے کہ مجمع تو اللہ کے محبوبین کا مجمع ہے۔ اور کیسے پیارے لوگ ہیں بتاؤ، یہ ہزاروں کا مجمع۔ اگر کوئی تقریر ہوتی تو ہر ایک کے کان پھٹنے لگ جاتے تھے، اتنا شور ہوتا ہے اور اتنی بدنظمی ہوتی ہے۔ لیکن وارے اللہ تیری قدرت، کیسے پیارے لوگ تو نے بنائے، کیسے اپنی محبت میں سب کے دلوں کو کھینچ لیا کہ ان کے چہروں سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف فکر، اللہ کی محبت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اپنانے کے لیے ان کی خوشیاں غائب ہو گئی۔ ان کے چہروں پر فکریں، خود کی فکر، سارے دنیا کی فکر۔ ہم بھی جنت میں چلے جائیں، ہم بھی دین کے پابند ہو جائیں، اور اللہ کرے زمین پر رہنے والا ہر انسان اللہ والا بن جائے، اللہ سب ہی کو جہنم سے بچا لے۔ یہ فکر لے کر یہ مجمع یہاں پر آیا ہے۔ اس لیے خاموش، اگر سوئی بھی گرے تو آواز آنے لگے، لیکن مجمع اتنا خاموش، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی بہترین مربی مدرسے کے اساتذہ نے آپ کی تربیت کر کے نہ بھیجو۔ جیسے مدرسے کے طلبہ ہوتے ہیں، استاد لوگ متعین رہتے ہیں، خاموش۔ اب استاد چپ ہے، ایسے جیسے فرشتے اتر گئے۔ تو یہ تو فرشتوں ہونا چاہیے، اور کیوں نہ ہوتے کہ اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں کہ جہاں پر اللہ کے لیے مومنین جمع ہوتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی، غشیت عالم و رحمت، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اب جس مجمع پر اللہ کی رحمت ہو اور فرشتے جس کو گھیر لیے ہوں، بتاؤ شیطان کی چلے گی کچھ نہ پر، اس کی تو مر جائے گی بیچارے کی، شیطان کی کہاں چلے گی اس کی؟ وہ تو سب پیٹتا اور بھاگ رہا ہوگا ادھر کے ادھر، میری محنت پر پانی پھیر دیا بمبئی والوں نے، ارے کیسا ہوا، کیسی خاموش، کیسی پیاری نماز ادا کی انہوں نے، کیسی ان کے چہرے سنتوں کے مطابق، ایک ایک سنت کے ادا کرنے کے اندر کیسے حریص ہیں، ایک دوسرے کس طریقے سے اکرام کر رہے ہیں۔ کوئی ہڑبڑ نہیں، کوئی ہٹو سڑکوں نہیں، صفیں لگی ہے، اطمینان سے اعلان ہو گیا سب سیدھی کر لو، سیدھی کر لی، آگے بڑھ جاؤ، آگے ہو گئے، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو گئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے۔ یہ تو اللہ کے ایسے حکم کے پابند لوگ ہیں کہ دنیا جن کو دیکھ کر سبق سیکھتی۔ اللہ خوب قبول فرمائے، اللہ خوب قبول فرمائے۔ اور سنو میرے پیارو، قبولیت بھی یہ گھڑی بھی قبولیت کی ہے۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے
کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالی مومنین کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب علماء اس کے تحقیق کے اندر پڑھے ہیں بہت سارے اقوال، لیکن بعض صحابہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ گھڑی عصر سے لے کر مغرب کے درمیان میں ہوتی ہے، اور ہمارے اکابرین و اسلاف کا معمول یہ رہا ہے کہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک وہ اللہ کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، ذکر اذکار کے اندر اللہ سے جی لگائے رہتے ہیں، دنیا کے اسباب سے منقطع ہو کر یکسوئی کے ساتھ اللہ سے جی لگا کر بیٹھتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا بھی بھلا کر دے اور سارے مسلمانوں کا بھی اور ساری انسانیت کا بھلا کر دے۔ اللہ کا تعلق اسی سے جوڑتا ہے اللہ والے سے۔ تو یہ مجمع تو ماشاء اللہ کی طرف ہے۔ اب میرے دوستو، یہ مجمع ہمارا آیا ہے، ایک ہمارا اپنا مقصد ہے۔ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اس امت پر دعوت کی بڑی ذمہ داری ڈالی، کیوں کام نبوت والا ہے، دعوت یہ کار نبوت ہے، اور اللہ کے اوامر میں سے ایک امر ہے، اللہ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی اطاعت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر دعوت کی ذمہ داری دی ہے، اس کی وجہ سے پورا مجمع یہاں پر جمع ہے۔ یہ ہزاروں کا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ یہ کرامت ہے دعوت کی اس دور کے اندر کہ اللہ نے اس محنت کے ذریعے سے ایسے دیوانے پیدا کر دیے، ایسے دیوانے جنہیں اپنی دنیا کی فکر نہیں، اپنی آخرت کی فکر ہے، انہیں اپنی ذات کا تعلق اللہ سے پیدا کرنے کے اندر جتنے متفکر ہیں اس سے زیادہ اس بات کے متفکر ہیں کہ ہمارے علاوہ جتنے اس دھرتی پر انسان جیتے ہیں یہ سب کے سب اللہ والے بن جائیں، اللہ کے بن جائیں، اللہ کی طرف سے ہدایت سب کو مل جائے۔ زمین پر سے فتنہ، فساد، قتل و غارت گیری، جھوٹ، ڈکیتی، بدماشیاں، فحاشیاں، عیاشیاں ساری ختم ہو جائے، اور دنیا کے اندر رہنے والے زمین پر ایک ماں باپ کی اولاد بن کر ایک دوسرے کی خیر خواہ بن کر جیے، اور سب کے سب اللہ سے جی لگا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے معمور ہو کر ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے لگ جائے، تو کام اس کے لیے دے اللہ تعالیٰ نے، اور ماشاء اللہ مجمع کر بھی رہا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا مجمع یہاں پر ہے، اور مقصود ہمارا ان اجتماعات کے جمع کرنے کا صرف یہ ہے کہ ہر آنے والا شخص وہ اللہ کے راہ میں نکل جائے اور دعوت کے لیے اپنی زندگی کو فارغ کر لے۔ بیان سنانا نہیں، بیان تو سنتے رہتے آپ، جو میرے بیان سنتے خود بھی بیان کرتے ماشاء اللہ، اگر بیٹا تو پھر سے 2 گھنٹے کم نہیں چھوڑیں گے ماشاء اللہ، وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن مجمع چونکہ یہاں پر جمع ہوا ہے، بعض وہ مبارک لوگ ہیں جنہوں نے اجتماع کی محنت کے لیے پہلے ہی سے قربانیاں دی ہیں، 4 مہینے لگے، کم بیش اوقات لگے، وہ مجمع بھی یہاں پر آیا ہے، انہوں نے محنت کی، گھر گھر جا کر، در در جا کر، ایک ایک مسجد میں پڑھ کر، گلیوں میں گھوم پھر کر، بازار میں چل کر، اور بندوں کو یہاں پر لانے کی فکر کی۔ ایک تو وہ مجمع ہے۔ دوسرا مجمع وہ ہے جو ان کے اور ہمارے محنت کرنے والے ساتھیوں کی محنت کے نتیجے میں جماعتوں میں نکلنے والا مجمع یہاں پر آیا ہے۔ وہ 4 مہینے کے اللہ کے راستے کے اندر جا رہے ہیں، کم بیش اوقات کے لیے اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں۔ یہ 2 مجموعوں کا یہاں پر اجتماعی سنگم ہے، جس کے نام اجتماع ہے۔ 2 چیزیں جمع ہوں گی، پہلے کی قربانی اور یہاں سے دی جانے والی قربانیاں۔ اب اس درمیان کے اندر بعض ایسے بھی آ گئے جو یہاں پر آئے ہوں گے شرکت کی نیت سے، انہیں پتہ چلا، بات چلی پورے علاقے کے اندر، پورے شہر کے اندر، گلی گلی، گھر گھر، در در،
عورتوں نے بھی کہا جاؤ نا اجتماع کے اندر. ہاں وہاں پر اللہ والے جمع ہو رہے, جماعت کے لوگ آئے تھے, انہوں نے تم سے بات کی, چاہو جماعت کے اندر 3 دن سب چھوڑ دو, جماعتوں میں چلے جاؤ. اب جب بیگم نے کہہ دیا تو کون گھر میں رک سکتا ہے, پھر آنا ہی پڑا بیچاروں کو. سنو, کچھ شوق اور رغبت میں آ گئے, کچھ گھر والوں کے کہنے کی وجہ سے آ گئے, کچھ آپ جیسے پیارے دوست ملے ان کو, آپ نے ان کو تشکیل کی, وہ آپ کی محبت میں آ گئے. اور آنے کے بعد اب ان کے دل کے اندر یہ باتیں عمومی پیدا ہو رہی ہے کہ واہ واہ کیسے پیارے لوگ ہیں, کیسے اللہ کی عبادت کرنے والے, کیسے تلاوت کرنے والے, کیسے سنتوں کے اپنانے والے. ان کے چلنے پھرنے کے اندر, کھانے پینے کے اندر, رہنے سہنے کے اندر, سونے جاگنے کے اندر یا تو سنت طریقہ ہے, اس کے علاوہ کچھ کرتے ہی نہیں, اور کیسی محبتوں سے رہ رہے ہیں. اتنا بڑا مجمع کے اندر کوئی بدعنوانی نہیں. اس میں ایک تاثر ان کے دل پر آیا. اب اس تاثر کو مزید بااثر بنانے کے لیے یہ ہمارا مجمع جتنا بھی ہے, یعنی کچھ تعلق, یہ اپنی انفرادی محنت سے ایسے لوگوں کو مزید ذہن بنا کر, اللہ کی بات کہہ کر اور صحابہ کی قربانیاں جتلا کر, اور جو بیانات کے اندر سن رہے ہیں اس کا مذاکرہ کر کے ان کو تیار کرے کہ وہ نقل سے اللہ کے راستے کے اندر چلے جائے. اس لیے کہ بیانات سے ذہن بن سکتا ہے, لیکن نکلنے کے قدم اٹھ جائیں یہ ذرا اس کو زور لگتا ہے. اس کے لیے مجمع ہے. یہ انفرادی دعوت کے ذریعے سے اگر مجمع کی خوشامد کر لے گا اور ہمارا خود کا بھی ایمان تازہ ہوگا, انبیاء کے صحابہ کے واقعات سننے سے اور اللہ والوں کی باتوں کو دہرانے کی وجہ سے میرا بھی ایمان تازہ ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ دور سے کو بھی نفع ہوگا کہ وہ نقد یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو جائے. اور انفرادی دعوت یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ انفرادی دعوت. اجتماعی دعوت کے مواقع بہت کم ہیں انبیاء کی زندگی کے اندر. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بنیادی زندگیاں وہ انفرادی دعوت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں داخل ہوئے اور فوراً دشت میں چلے گئے, ملاقات میں لگ گئے, اور پہلے دن 5 آدمیوں کو حضور کے پاس لے آئے, جی اللہ کے رسول یہ آپ کی امانت ہے, آپ کے حوالے ہیں. دوسرے دن 4 آدمیوں کو لے کر آئے, اور دن بدن انفرادی محنت کے ذریعے سے تعداد صحابہ مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں بڑھتے ہی رہی. وہ دعوت دی. تو اتنا بڑا مجمع اگر اپنے ان اوقات کو ایک تو اجتماعی اعمال کے اندر اپنے کو لگانا, بیانات ہیں, نماز ہے, تعلیم کے حلقے ہیں, مذاکرات ہیں, مختلف مجلس ہیں, یہ تو ہماری اجتماعی اعمال ہے, اس میں تو لگنا ہی لگنا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو اوقات ہم کو ملتے ہیں اپنی طبعی ضرورتوں کو مختصر بنا کر باقی سارا وقت انفرادی دعوت کے اندر دے اور انفرادی اعمال کے اندر لگائے. اگر ہم نے انفرادی دعوت اور انفرادی اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگا لیا تو انشاءاللہ جیسے ہمارے بزرگوں کا یہ سوچ ہے کہ آنے والا سارا کا سارا مجمع اللہ کے راہ میں جائے, گھر کوئی واپس نہ جائے, کوئی بڑی بات نہیں. اگر یہ مجمع تم پر لے لے, ہر آدمی ایک 2 آدمی کو تیار کر لے, ابھی ہزاروں کا مجمع جانے والے واپس کتنے میں بیچارے. ذہن بنانے کی محنت کریں. تو خالی اوقات کے اندر یا تو انفرادی دعوت میں ہمارا وقت لگے یا پھر انفرادی اعمال کے اندر ہمارا وقت لگے. اس لیے بہت بڑا مجمع ہے جو اس وقت اللہ کے راہ میں نکل سکتا ہے, نکل. اس لیے کہ اللہ کے راہ میں نکلنا یہ اللہ کی رحمتوں کو نازل کرے گا اور اللہ کے غضب کو دور کرے گا. اس وقت غضب الہی میری اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے زمین پر متوجہ ہے اور عذاب کی شکل میں وہ ظاہر ہو رہا ہے. اس عذاب کو دور کرنے کی شکل اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے
کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی دعوت پر کھڑا ہو جائے، امت مسلمہ کا ہر فرد دعوت پر کھڑا ہو جائے، مسجدوں کو آباد کرے، ہر مسلمان کو مسجد میں لا کر عبادت میں، تعلیم میں، خدمت میں، نمازوں میں، سیکھنے سکھانے کے اندر اس کو لگائے، اور 24 گھنٹے مسجد کا ایسا پاکیزہ ماحول بنے کہ اطراف میں آنے والے سارے کے سارے عذابات کی شکلیں خود ختم ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ کا عذاب حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی بستی پر میں عذاب کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں اور جب یہ دیکھتا ہوں کہ مسجد کے آباد کرنے والے محنت کے اندر مصروف ہیں، اپنے عذاب کو روک لیتا ہوں۔ تو دعوت اور مسجد کی آبادی کی محنت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب دور ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی انفرادی دعوت کے اندر لگے رہیں۔ دوسرا انفرادی اعمال، انفرادی اعمال میں اللہ کا ذکر ہے، تلاوت ہے، اپنی نفل نمازیں ہیں، خوب جی لگانا اللہ کی طرف، ایک ایک اللہ کا نام لے کر اپنی دل کی دنیا کو ایسا منور کرنا، ایسا خوش کرنا کہ بس اللہ کا نام آ گیا، نہ معلوم کیا آ گیا میرے زبان پر، سن اور جی لگنے لگے، منہ سے پانی چلنے لگے، اور شوق و رغبت بڑے اللہ کی طرف، ایسا متوجہ ہو کر اللہ کی طرف عظمت کے ساتھ میں اللہ کا ذکر کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اپنی زندگی کی وہ اوقات جو اللہ کے نافرمانی میں گزرے ہیں اسے یاد کر کے توبہ استغفار کرے۔ اس لیے کہ ہماری اپنی زندگیاں ہم جانتے ہیں، ہماری تنہائی کیسی، ہماری آپس میں ملنا جلنا کیسا، ہر آدمی اپنی زندگی سے واقف ہے۔ اب ظاہر بات ہے ہم قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا ہے مجھ سے گناہ نہیں ہوتا ہوں، کلکم خطاؤن خیر الخطائین التوابون۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ بات کہی تھی اور ہم تک پہنچائی کہ تم سب کے سب گناہ گار ہو، اور بہترین گناہ گار وہ شخص ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے سے، اس لیے اپنے گناہوں سے خود توبہ بھی کریں، خود توبہ کریں، اس لیے کہ توبہ کرنا گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور دنیا کی بھی سہولتیں پیدا کرے گا۔ قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ استغفار کی فضیلت کو بیان فرمائے کہ آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہے جو دین پر چلتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے عاشق ہو جاتے ہیں اور دین کی محنت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیا کرتے ہیں، اللہ ان کی آخرت تو بھلی بناتا ہی بناتا ہے، بھلی آخرت تو بھلی بنے گی، لیکن دنیا بھی ان کی بھلی بن جاتی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم سے پاکیزہ زندگی دیں گے دنیا کی زندگی کے اندر، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کے اندر اس سے بہترین بدلہ دیں گے جو انہوں نے دنیا کے اندر عمل کیا ہے، کہ وہ جنت بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائی۔ اس لیے توبہ اور استغفار کے اندر وقت لگانا۔ اسی طریقے سے اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنانا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، رات کے اندھیروں سے دن کے اجالے تک، ہر معاملے کے اندر اٹھتے بیٹھتے جاتے جگتے، نمازوں کی عبادات، سنن عبادت، سنن عادیہ، سنن دعوت، ہر کام کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کو اختیار کرنا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو سنتوں کا پابند بنا لیا تو میرے دوستوں بزرگوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 4 بڑے بڑے نفع عطا فرمائیں گے، بہت بڑے بڑے نفع دیں گے اللہ اس کو۔ نیت کر لو ہم انشاءاللہ سنتوں کے پابند بنیں گے، 24 گھنٹے کی زندگی، چاہے عبادتیں ہوں، چاہے دعوت ہو، اور چاہے ہماری معاشرت ہو، چاہے معاملات ہوں، چاہے اخلاق ہوں، ہم ویسا ہی کریں گے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، ویسے کریں گے۔ پوچھیں گے علماء کرام سے، اس کے جانکاروں سے
اس میں حضور کا طریقہ کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس میں دعوت میں کیا سنت ہے، ہمارے کھانے پینے میں کیا سنت ہے، عبادتیں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز برسوں سے پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور نماز کی سنتوں کا علم نہیں ہے کہ نماز کیسی ہوگی. علماء کرام سے پوچھ کر اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بناؤ، وہی ہمیں کامیاب کرنے والی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچ جائے گا. اور بڑی کامیابی کیا ہے؟ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت پہ داخل کر دیا گیا، سب سے بڑی کامیابی. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ بڑی کامیابی ہے. اس لیے دوستو اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے سب کے سب. سے تو بولو کون کون کرے گا؟ ہماری زندگی سنت کے مطابق، عبادتیں بھی، دعوت بھی، اور ہماری عادتیں بھی، معاشرت بھی، معاملات بھی، اخلاقیات. اب سنو، حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے والے ہیں، سنتوں پر چلنے والے ہیں، 4 بڑے بڑے نفع بیان فرمائے. نمبر 1، المحبت فی قلوب البررہ. نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ ایسے لوگوں کی محبت کو ڈال دے گا. نیک لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کا آ جانا، اللہ کو بڑا پیار ہوتا ہے ان پر. پیار ہے جبھی تو ڈالا اچھے لوگوں سے، اور اس کی زندگی بن جائے گی. جب اللہ والے چاہنے لگ گئے تو پھر کیا بات ہے؟ اللہ والے دوسروں کیوں چاہیے؟ اللہ والوں کے دلوں کی محبت انہیں کی ہوگی جو اللہ والے ہوں گے، جو حضور کے طریقوں پر چلنے والے ہوں گے. تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ والوں کے دلوں میں ہماری محبت. دوسرا، رعب اور خوف نافرمانوں کے دلوں کے اندر. الخوف فی قلوب الفجرہ. جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جائے گا، ان کے دلوں میں خوف طاری ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ والوں کے چہرے کو دیکھ کر لڑنے لگتی ہے دنیا دار. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب 1 مہینے کی رفتار سے پڑتا تھا لوگوں پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عمر، تیرے کو دیکھ کر تو شیطان بھی راستہ بدل دیا کرتا ہے. جس گلی سے عمر جائے شیطان اس گلی سے جا نہیں سکتا، وہ راستہ بدل دے گا. وہ رعب، وہ دبدبا، کیونکہ حضور کے عاشق تھے، ساری زندگی حضور کے پیچھے گزری ہے. تو دشمنوں کے دلوں کے اندر، نافرمانوں کے دلوں کے اندر رعب اور خوف کو ڈالتے ہیں. تیسری چیز، تیسرا نفع جو ہر آدمی چاہتا ہے وہ نفع کو ملے. السعۃ فی الرزق. روزی کے اندر وسعت اور برکت اللہ دونوں دیں گے. سنتوں کے جو پابند ہوں گے ان کی زندگی میں برکت، ان کی روزی میں برکت. اس لیے اللہ والوں کی زندگی دیکھو تو زندگی تھوڑی ہے، کام بہت بڑا لیا گیا، بہت بڑے بڑے کام کر لیے انہوں نے. انسان کے تصور عقل سے باہر ہے. اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر اتنا بڑا کام کیسا ہوا؟ وہ پابند تھے دین کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند تھے. اس لیے اللہ نے سے کام لیا اور ان کی زندگی کے اندر برکت ہوئی، اور اتنے اللہ نے سے کام لے لیا جو قیامت تک کے چلنے والے ہیں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے کتنی زندگی پائی اور کیسا بہترین آپ سے کام لیا کہ دنیا اس وقت کیسی پاگل کے طریقے سے اللہ کی راہ میں چل رہے ہیں کہ واقعی اس زمانے کے اندر جب دین کی محنت کے لیے یہ پاگلوں کے طریقے سے چل سکتے ہیں تو صحابہ کیسے دیوانے ہوں گے اللہ کے دین کی محنت کے؟ بتاؤ کیوں ان کو اپنی جان اللہ کے راہ میں قربان کرنا پیاری نہ ہو، جبکہ اس زمانے کے لوگ اپنی جان مال کو لے کر اللہ کے راہ میں چل رہے ہیں. پوری دنیا کے خاک چھانتے پھر رہے ہیں. جان کا مطالبہ پوری جان دے دیں گے، مال کا مطالبہ پورا مال دے دیں گے. ہم اللہ کی راہ میں جانے کے لیے تیار ہیں. تیار آپ جیسے جیال لوگ تیار ہو گئے، ورنہ تو دنیا کے اسباب کے علاوہ اوقات زندگی کا لگانا انسانوں کے ذہن میں ناممکن ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
काम धंधा छोड़ो, दीवानों में देख अल्लाह के राह में घूमते बैठो, इधर उधर घूमते बैठो, नहीं बैठती बात। लेकिन क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आखिरत की फिक्र ने ऐसा दीवाना कर दिया है कि दुनिया के अंदर चलना फिरना इनके लिए आसान हो गया। तो अल्लाह ताला बरकत देते हैं जिंदगी के अंदर भी और दुनिया के मौल और मता के अंदर भी। और चौथा इनाम जो अल्लाह की तरफ से मिलता है ऐसे लोगों को, वह अन-नक़ाहतु फ़िद्दीन, दीन पर चलने की सलाहियत और इस्तेदाद और सही तरीके से सुन्नतों को अपनाते ही अपनी जिंदगी को दीनदार खालिस अल्लाह के लिए बनाना, वो आसान हो जाता है। वरना तो भाई दोस्तों बहुत मुश्किल तरीन मसला होता है। शैतान बीच में मुशक्कत लाता है आदमी को। लेकिन जो सुन्नतों के पाबंद होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के आशिक होंगे, अल्लाह उनकी जिंदगियों को रियाकारियों से और बेदीनी से और गलत कामों से पूरी पूरी हिफाजत, अल्लाह की हिफाजत के अंदर अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। अगर शैतान अपनी मक्कारी की वजह से उन्हें बहकाना चाहेगा तो अल्लाह की तरफ से रहबरी हो जाएगी। नफ्स उनका किसी वजह से गालिब होने की कोशिश कर लेगा, वो नफ्स पर गालिब आ जाएंगे। नफ्स उन पर गालिब नहीं आ सकता, वो अल्लाह की मर्जी पर ही चलने वाले हैं। वो अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कुर्बान करके मर्जियात इलाही पर अपने आप को लगाने वाले हैं। इसलिए नफ्स और शैतान भी मगलूब हो जाता है। ये अल्लाह की तरफ का इस उम्मत को फायदा मिलेगा। इसलिए अपनी जिंदगी के सुन्नतों को दाखिल करो। एक एक बात पूछ कर उलमाए किराम से, खाने पीने में, चलने फिरने में, उड़ने बैठने में, अपने अखलाकियात में सलाम का रिवाज डालो, अपने वालिदैन की खिदमत करो, आपस में मोहब्बत से रहो। हमारे ना कोई दिलों के अंदर खराबी नहीं, सारे के सारे भाई हैं एक दूसरे की, उखुवत, हमदर्दी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अव्वल ही से अपने उम्मत के अंदर मुवाखात कराई, उखुवत पैदा कराई। मक्का मुकर्रमा से सहाबा हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए और मुख्तलिफ कबीलों के, मुख्तलिफ खानदान के लोग, ये कुरैशी है, मदीने के अंदर रहने वाले अंसार हैं, सब दूसरे कबीलों के, दूसरे कबीलों के। और इन हिजरत करके जाने वाले सहाबा के अंदर कोई ऐसे कबीले खानदानी उठकर नहीं है। कोई बेटा गया बाप नहीं गया, बाप गया बेटा नहीं गया, भाई गया भाई नहीं गया, मुख्तलिफ किस्म के लोग गए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा के अंदर दोनों के दरमियान मुवाखात कराई, मक्के वाले और मदीने वाले से, कि तुम एक दूसरे के भाई हो। फिर इतनी उनकी मोहब्बतें आपस के अंदर कायम हुई हैं कि शायद मीरास में कहीं इनका हिस्सा न लग जाए। और कुरान शरीफ में कहता है युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम व युसिरूना अला अनफुसिहिम लौ कान बिहिम खसासा। अंसार मदीना के बारे में कहा कि ये जो हिजरत करके आए हैं मक्का मुकर्रमा से, उनसे बड़ी मोहब्बत करने वाले, और ये तो दूसरों को तरजीह देते हैं अपने ऊपर। खुद तकलीफ में है, खुद भूखे हुए दूसरों को खिला रहे हैं, खुद तकलीफ में दूसरों को राहत में रखना चाहते हैं, खुद के पास माल है दूसरों को देना चाहते हैं। ऐसी मोहब्बतें कायम की। अगर दुनिया के अंदर ऐसी मोहब्बतें कायम हो जाए, सारे झगड़े खून फसाद दुनिया से मिट जाए, जो हमारा मकसूद है कि एक एक मुसलमान ऐसी पाकीज़ा मोहब्बतों के अंदर खड़े हो जाए कि सारी दुनिया इनके पास में मोहब्बत भरी, मोहब्बत की निगाहों से दे, और हर एक के ऊपर हिदायत की लाल टपके के अल्लाह इसे भी हिदायत दे दे, इसे भी हिदायत दे दे, इसे भी हिदायत दे दे। तो अपनी जिंदगी के अंदर अखलाकियात में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों का मोहब्बतों को जगह देना। इसलिए करेंगे सबके सब, कौन कौन करेगा ऐसा? तश्कील भी करेंगे सब। कौन करेगा तश्कील? पूरा मजमा, हर आदमी जितना मजमा बैठा हुआ है, अभी मजमा और आएगा, रात में भी आएंगे, कल भी आएंगे, दुआ तो परसों होगी इंशाल्लाह। तो ये पूरा मजमा जितना इस वक्त मौजूद है, आने वाले अफराद को ऐसी मोहब्बत के साथ में अपने साथ में शामिल कर ले कि वो भी दिल में वो खुशी लेकर जाए कि मुझे अल्लाह के राह में जाना है। तो 100% मजमे की तश्कील करनी है।
تشکیل کون کرے گا؟ تشکیل والے نہیں کریں گے، وہ تو بیچارے پوچھیں گے بتاؤ کون تیار ہے۔ یہ آپ کیا میری ذمہ داری ہے کہ ہم پورے مجمع کی جتنا مجمع آ رہا ہے، آ چکا ہے، آ رہا ہے، اس میں سے کوئی بھی گھر واپس نہ جائے بلکہ اللہ کی طرف چلے جائے، اللہ کی راہ میں چلے جائے۔ زیادہ نہیں، بہت سال کے 2 سال 5 سال کے ساتھ نہیں بولنا ہے، 4 مہینے کی تشکیل کر دی، 4 مہینے کے لیے بہت، چاہے 120 دن کی بات ہے، دنیا کے اندر ساری دنیا گزری اپنی، 4 مہینے اللہ کے راستے کے اندر لگا، انشاءاللہ اس کے سے آسان ہو جائے۔ اب جو ہمارا تھوڑا بہت وقت ہے مغرب سے پہلے کا، یہ مجمع ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ اب ہمیں جمعے کے معاملات جو باقی رہ گئے، اور اگر نہیں باقی معاملات پورے ہو گئے اپنے سے، لیکن یہ وقت پوری قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص تسبیحات کا اہتمام کر لیں، اور تسبیحات اگر ہو چکی ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے تو قرآن شریف میں مصروف رہے، ورنہ درود شریف پڑھنے میں لگ جائے۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی وہ اہتمام کرے مغرب تک، اور انشاءاللہ پورا مجمع بہت اچھے پیارے لوگ ہیں، آپ نیت کر لو کہ ہم اس وضو سے انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے۔ اصل کے وضو سے کون سی نماز پڑھیں گے؟ فجر کی نہیں بول رہا میں تم کو، عشاء کی پڑھنی ہے بس۔ لہذا اگر یہ اس نے عشاء کی نیت کر لیا تو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہیں پر ماشاءاللہ جب ہو جائے دعا، اپنے مجلس ختم ہو جائے، صفیں بنا کر بیٹھ کر اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور کثرت درود۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کثرت درود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا تکثر الارزاق، روزی کو بڑھاتا ہے، روزی میں برکت دیتا ہے، ان کی زندگی میں برکت، ان کے روزی کے اندر برکت، ان کے چہرے کے اندر نورانیت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک عجیب محبت ان کی ہو جاتی ہے دلوں کے اندر کثرت سے درود شریف پڑھنا۔ اور ایک مرتبہ جو درود شریف حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بولو؟ لوگ سے بولو، 40 نفل، 40 ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر۔ اب پڑھتے چل جاؤ، تسبیحات پڑھے، تسبیح 2، تسبیح 3، تسبیح 4، تسبیح 5، رکوع کثرت سے درود شریف پڑھو، تو ایک درود شریف پڑھنے پر 40 نفل، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، اور 10 ضرورتیں اس کی پوری کی جاتی ہیں، اور 10 رحمتیں اس پر حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو 40 نفل اتنا ایک مرتبہ۔ اب جتنے بھی کثرت سے درود شریف پڑھو گے اور پڑھنے کا تو آپ کو درود شریف بھی یاد ہوگا، آپ کو سہولت سے درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں، وہ یاد پڑھو، یا اور کئی درود شریف لکھے ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، مستقل 4 درود کی کتابیں ہیں، سب آپ کو یاد ہوں گے۔ اپنے درود شریف پڑھنے کے وقت میں اپنے آپ کے دل کو متوجہ کرو اللہ کی طرف، اور یہ تصور کرو کہ میں اللہ کے سامنے مدینہ منورہ میں جا کر حضور کے روضے پر بیٹھا ہوں، وہ تصور کرو، اور حدیث درود و سلام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر پیش کر رہا ہوں، تو کیا بعید ہے۔ لکھا ہے اللہ والوں نے کہ جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ کیا کرتے ہیں تو تعالیٰ بولو، تیار ہے نا سب انہیں کی زیارت کے لیے؟ اور کیا بعید ہے اگر دل میں وہ محبت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے دل کے اندر بے چینی اور بے قراری پیدا ہو کہ اب تک مجھے مدینہ منورہ جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں جانا آسان کر دے گا۔ اور دعوت والوں کی تو جانا آسان ہے، 4 مہینے 3 مرتبہ لگا لو، اور اپنی جماعت بنا لو بیرنی کی، اچھے لمبے چوڑے خرچ کی، اور اللہ سے دعا مانگو کہ اے اللہ تو حضرت کے دل کے اندر ڈال دے کہ ہمارا لوگ ادھر بن جائے، یا کم سے کم ہم وہاں سے گزرتے ہوئے چلے جائیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے اوپر۔ اللہ سے مانگتے رہو اور جانا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، کثرت سے درود شریف پڑھو، سنتوں کو اپنانا، صرف درود شریف پڑھنا بہت فضیلت کی بات، لیکن آپ کے طریقوں کے ساتھ، اس لیے کہ اگر حضور سے محبت ہے تو قانون ضابطہ بیان کیا ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر ہمیں واقعی
علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر آپ کے طریقوں کے اپنانے کے اندر مزہ آئے گا، بیزاری نہیں لگے گی، خوشی خوشی آدمی کے طریقوں کو اپنائے گا اور اپنانا ہے اس کو۔ اور جس سے محبت نہیں، صرف زبانی جمع خرچ ہے تو وہ چاہے کتنی باتیں کہتا رہا، ہاں ہم سے بہت محبت ہے تم سے، بھائی یہ تو کر لو، یہ نہیں ہوتا مجھ سے، نہیں ہوتا جیسے ہوتا ہے آج کی دنیا کے اندر ماشاء اللہ جیسے جھوٹی محبتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں، اس کو نتیجہ دیکھتے ہیں اس میں۔ ایک ماں کی محبت ہے، ماں نے کہی رات میں 2 بجے کہ بیٹا میرے سر میں درد ہے، دیکھ بولا کچھ ہے، بولی دیکھ امی ہو آپ کے سر میں درد ہے، ابھی جاؤں گا، نہیں ہوئی تو جاؤں گا میڈیکل سے۔ ارے بیٹا رات دکانیں بند ہو گئی، اندھیرا ہے، کہنے کی نہیں کچھ نہیں، اگر میڈیکل کھولنے لگاؤں گا، ڈاکٹر کے پاس میں جاؤں اسے لے کے آؤں گا اور آپ کی دوا کروں گا۔ محبت ہے تو بے چین کر دے گی ماں کی محبت اس کی بات کو پورا کرنے کے لیے۔ اور ایک عام محلے کی کوئی خاتون ہے، وہ کہہ رہی بابا مجھے گولی لا کے دے، کیا بولیں گے آپ؟ خالہ جان سوچو تو صحیح، رات کے 12 بج رہے، میڈیکل بند ہو گئی، اب تم کچھ تو سوچو، اندھیرا بھی ہوگا، لائن بھی چلے گی، بس صبح لا کے دے دوں گا تم کو، خالہ نہیں بول رہا، اور بات بولتا صبح لا کے دوں گا۔ اور ماں نے کہی تو ماں نے کہا نہیں رات کا اندھیرا تو کیا ہوا، میں تو جاؤں گا ڈاکٹر کو لاؤں گا۔ تو محبت اطاعت کی طرف آدمی کو راغب کرتی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی محبت دل کے اندر ہوگی پھر سنتوں کو اپنانا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ تو آج امید کرو انشاءاللہ کہ ہم کثرت درود کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنائیں گے، انشاءاللہ کریں گے سب کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ مجمع متوجہ رہے اللہ کی طرف، اور تشکیل اعتبار سے پورا مجمع انفرادی محنت کے وجہ سے ایک ایک آدمی کی تشکیل کریں گے۔ کون کون کرے گا تشکیل؟ ماشاء اللہ، واہ واہ، پورا مجمع تشکیل کرے۔ اگر آپ نے پورے 2 دن کے اندر، سنیچر اتوار 2 دن کے اندر، آج کی رات میں مل رہی آپ کو 2.5 دن مل جائے گی، اس طریقے سے اس 2.5 دن کے اندر روزانہ 2 ادب محنت کر کے اپنے 2 آدمی کو تیار کیا تو 2.5 دن کے اندر 5 آدمی تیار ہو جائیں گے۔ اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ تو بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، یوں تیار ماحول کو تیار کر لیتے ہیں، تشکیل کر لیتے ہیں۔ تو اگر 5 نہیں 3-4 بھی تشکیل کر لی، یہ ہزاروں کا مجمع نے تشکیل کر لی، نئے لوگوں کی جن کا ابھی جماعت میں جانے کا ارادہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کی تشکیل کرنا، نہیں تو اس کی 4 بجے تو بھی 4 بجے تو اب بھی چل جاؤ، ہاں ہم نے تشکیل کرایا تھا نہیں، ان کا تو پیڑ بھرے ہیں، یہ تو جائے گا اللہ کے راستے کے اندر۔ جو لوگ جن کا ارادہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی تشکیل کر کے ان کو اللہ کے راستے، اور تمام مجالس کے ان کو شریک رکھنا، بیانات کے اندر بیان ہو جائے اس کا مذاکرہ کرنا، ہمارے اوپر سے کیا بات کہی گئی میں اس کو سوچو، یہ باتیں کہیں، یہ باتیں کہیں، ان سے مذاکرہ کرو تاکہ ہمارا بھی ایمان قوی بنے اور اس کا بھی سمجھنا آسان ہو جائے۔ اس پہ مذاکرہ کر کے بھی تشکیل کریں گے سب کے سب۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا، اذان سے پہلے اٹھ جاؤ، بڑی بڑی راتیں اخیر اس سے میں اٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ اگر پہلے اٹھ گئے تقریباً 5:45 تک صبح شادی ہو رہی ہے، اگر 5 بجے بھی اٹھ گئے آپ تو 5 سے لے کر 6 بجے تک اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر مانگتے رہو، اللہ کی عبادت کرو، خوب مانگو۔ اللہ آسمان دنیا پر مجبور فرماتا ہے، اعلان ہوتا ہے کوئی سے مانگنے والا میں اس کی ضرورتوں کو پورا کروں، ہے کوئی گناہوں سے معافی طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ تو اللہ تو اعلان کر رہے ہیں آسمان دنیا کے اندر، ہم سوتے رہیں کوئی اچھی بات نہیں لگتی، اس لیے پورا مطلب اللہ کے سامنے کھڑے ہو، عافیت کی زندگی مانگے، سب کے لیے عافیت مانگے، اور پورے اللہ عافیت اشتوا کو تکمیل تک پہنچائے اور سارے افراد کو اللہ کے راہ میں نکلنا آسان کر دے، اس کی دعائیں میں کریں گے سب کے ساتھ، اللہ آسان کرے۔ ارے بھائی کرو گے تو سب سے پہلا یہ کام کرو، جہاں آپ بیٹھے ہیں چٹائی کا دیکھو کنارہ ہوگا، دیکھو تو وہاں سے صف لگاؤ، بیٹھے بیٹھے کھڑے مت ہونا، اور اپنی تسبیح نکالو اور قبلے کی رخ بیٹھ کر اپنی تسبیح اور شام کی معمولات اور شام کی دعائیں پوری کرو سکون کے ساتھ۔ جس طرح آپ نے بیٹھ کر بیان سنا، کتنا وقار اور کتنا سکون ہے مجمع میں، اللہ آپ سب کو قبول فرماوے۔ دیکھیں آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ نہیں، آپ چٹائی کے کنارے ہیں تو آپ بیٹھ جائیے، باقی ساتھی جو چٹائی کے کنارے نہیں ہے وہ دائیں بائیں کہیں چلے جائے۔ دیکھیں ادھر 10-20 میٹر کے پاس جگہ مل جائے گی، بائیں طرف 10-20 میٹر کے پاس جگہ مل جائے گی، پھر بیان کے وقت دوبارہ آپ ادھر آ جانا۔ جو چٹائی کے کنارے بیٹھے ہیں اچھے سکون سے بیٹھ جاؤ، ذرا اپنی تسبیح نکال لو بھائی، ذرا دکھانا اپنی تسبیح،
دیکھو کس کی تصویر نظر، آپ کی تصویر نظر نہیں آ رہی، جلدی جلدی. اگر تصویر نہیں ہے تو انگلیوں کے جو ہمارے پورے ہیں نا ان پہ پڑھنا شروع کرو. بیٹھ جاؤ سکون کے ساتھ. بہت اچھا. بات چیت نہ کرو. اے بیٹے آپ لوگ چلنا شروع کر دو.